اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بڑھ چلا ہے ذہن و دل و جاں میں اضطراب، پیدا ہیں شش جہات میں آثار انقلاب، اب مان پڑ رہی ہے زمانے کی آب و تاب، اپنے رخ حسیں سے اٹھا تو بھی اب نقاب، ہر سو یزیدیت کی کدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں، نسل ستم ہے در پہ آزار اب تو آ، پھر سج رہے ہیں ظلم کے دربار اب تو آ، پھر آگ پھر وہی در و دیوار اب تو آ، کعبے پہ پھر ہے ظلم کی یلغار اب تو آ، دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، آ اے امام عصر حرم میں اذان دے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے عنوان سے ان نشانیوں کا تذکرہ کیا، حتمی اور غیر حتمی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل گروہ و افراد کس طرح کے لوگ ہوں گے، کس طرح کی صفات ہوں گی جو امام علیہ السلام کے لشکر میں وہ افراد شامل ہوں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں محترم پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں معروف ثنا خاں منقبت خاں جناب سید جنید علی زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام کا انتظار تمام عالم اسلام کو ہے، اور سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجیے گا کہ امام کہاں سے تشریف لائیں گے، کہاں سے ان کا ظہور ہوگا، وہ مقام کون سا ہوگا کہ جس کا انتظار تمام عالم اسلام کے، خاص کر مستضعفین جہاں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ جیسا آپ نے کہا کہ پورے عالم اسلام کو ہے، تو پورے عالم اسلام ہی کو نہیں، پوری عالم انسانیت کو ہے، کیونکہ یہ صرف اسلام کا ایشو نہیں ہے۔ بے شک۔ جو دیگر مذاہب ہیں، دنیا کے بڑے مذاہب، جی، وہ کرسچینٹی ہو، وہ جوڈائزم ہو، وہ ہندوازم ہو، وہ بدھزم ہو، زروسٹرنزم ہو، ہر مذہب کی جو بڑی کتابیں ہیں، بنیادی کتابیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخر زمانے میں جب کہ انسانیت ظلم و جور سے بھری ہوگی اور سسک رہی ہوگی، چکی میں پس رہی ہوگی، تو ایک نجات دہندہ آئے گا، ایک سیویئر آئے گا، اور وہ انسانیت کو ظلم کی چکی سے نجات دلائے گا۔ تو دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس انتظار میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف مذاہب کے جو لٹریچر ہے وہ چونکہ مختلف زبانوں میں ہے، لہذا الفاظ مختلف ہیں۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے مہدی، تو مہدی ان کا نام نہیں ہے، مہدی ان کا لقب ہے۔ جی ہاں، نام تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے نام پر ہے، ٹھیک ہے، کنیت پیغمبر اکرم کی کنیت پر ہے۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، ٹھیک، تو ہر ہادی کو مہدی ہونا چاہیے۔ جی، ہر وہ شخص جو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک، جیسے ہر شخص جو تعلیم دینا چاہتا ہے اس کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ تو مہدی لقب ہے، مہدی نام نہیں ہے۔
مختلف مذاہب میں اس طرح مختلف الفاظ ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کا ظہور کہاں سے ہوگا، تو اس بات پر اتفاق ہے مسلمانوں میں جو احادیث کی بنیادی کتابیں ہیں، مختلف مکاتب فکر کی، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اس بات میں اتفاق ہے کہ آپ کا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا، رکن والمقام کے درمیان ہوگا، یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم جو ہے، تو اس کے پیچھے جو دیوار کعبہ ہے وہاں سے آپ اعلان کریں گے کہ اے لوگو میں ہوں مہدی. تو اس میں بالکل اتفاق ہے، ٹھیک. اس میں دو رائے نہیں ہے. پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، امام علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ پورا عالم اسلام نہیں بلکہ پوری انسانیت اس منجی بشریت کا انتظار کر رہی ہے، ایک نجات دہندہ کا، ایک مسیحا کا انتظار ہو رہا ہے. ظہور کے حوالے سے خود عالم اسلام کے جو مختلف مکاتب ہیں ان کے نظریات کیا ہیں امام کے حوالے سے، ان کے ظہور کے حوالے سے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ ان کا نام نہیں، اس میں گرامی نہیں، یعنی ہدایت یافتہ، خود ہدایت پر موجود شخصیت جو لوگوں کو ہدایت دے. یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں، لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ سے. ایک بلڈنگ کی چھت کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس کے جانے کے راستے 15 یا 16 ہیں، تو ہر شخص جا رہا ہے، لیکن سب کا مطلب کیا ہے؟ سب کو وہیں جمع ہونا ہے، اسی کے لیے جا رہے ہیں. کوئی لفٹ سے جا رہا ہے، کوئی سیڑھیوں سے جا رہا ہے. جی. لہذا رہ گیا امام مہدی. تو امام مہدی رسول اللہ کی فرمان کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی حق ہے، اور کیا ہوگا؟ وہ میری آل میں سے ہوگا، وہ بنو فاطمہ میں سے ہوگا. جی. لہٰذا اب جب رسول اللہ کی آل میں سے جو ہوگا تو خود اندازہ لگا لو گے کتنا ہدایت یافتہ خود ہوگا اور کتنی ہدایت عطا دے گا لوگوں کو. جی. آج جو لوگ بے چین ہیں اور بے چینی کے عالم میں یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی مصلح قوم آئے، کوئی راہ دکھانے والا آئے، کوئی ہدایت دینے والا آئے، ہدایت پہ چلانے والا آئے، ہدایت کا درس دینے والا آئے، تو یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ صرف لوگ بیزار ہیں، پریشان ہیں. میں نے متعدد مرتبہ یہاں سے بھی کہا کہ اب وہی زمانہ ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے، کیونکہ گمراہی کی انتہا ہو چکی ہے. ہر گمراہی اس وقت موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ان میں سب سے زیادہ ہوگی. وہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کیا وہ سرٹیفکیٹ لے کر آئے اللہ کے ہاں سے کہ وہ جو بولیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو بولیں گے وہ لوگ ان کی باتوں کو مان لیں گے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں. امام مہدی یقیناً قابل احترام سب کے لیے ہیں، ہر قوم کے لیے. ہر قوم پکارتی ہے نا ہدایت یافتہ کو، اور ہدایت دینے والے کو ہر قوم کی ڈیمانڈ ہے، کسی ایک کی نہیں ہے، میری یا مسلمان کی نہیں ہے، یا مسلمان کے اور فرقوں میں نہیں ہے. گمراہ ہے ٹھیک ہے، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے بھئی؟ سمندر سے ندی نالیاں نکلتی ہیں نا، ندی نالیوں سے سمندر نہیں بنتا ہے، تو اس کے اندر سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں. تو امام مہدی کی اس کے اندر کوئی دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے کہ میں ہوں، لہٰذا وہ منہ اور اس کا کہہ لیجیے کہ مسور کی دال، اس کو اس پائے کو یا اس عظمت کو یا اس بزرگی کو یا اس شرف کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا دنیا میں. جو کوئی سا بھی اسکالر ہو، کوئی بھی بہت بڑا علامہ فہامہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو رسول اللہ کی آل میں سے ہے، بنو فاطمہ میں سے. وہ قابل احترام ہے ہر مسلمان کے لیے جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے. لہٰذا ان کو جو مانے گا وہ ہدایت پر ہے، جو نہیں مانے گا وہ کفر کرتا ہے. بہت خوب. میں گزارش کروں گا معروف ثنا خواں جناب سید جنید علی زیدی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں.
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اپنا ہستی پر جارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر جارا کچھ نہیں، سبنی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سبنی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سبنی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اور روسیائی کا بھرم رکھنا حضور، روسیائی کا بھرم رکھنا حضور، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، سبنی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، ہم پشیماں ہیں کہ وارا کچھ نہیں، کیا بات، ہم پشیماں ہیں کہ وارا کچھ نہیں، سبنی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، کیا بات۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج گفتگو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں وہ کون افراد ہوں گے، کیا صفات رکھنے والے ہوں گے۔ اس حوالے سے لشکر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے 313 سپاہی ہوں گے، 313 جو ہے وہ آپ کے لشکر کے سپاہی ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
ان کی کیا صفات ہیں؟ یہ 313 کا جو فگر بتایا گیا ہے، کیا اس وقت 313 ہیں یا نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں 313 کا مطلب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 313 ہو، جی بلکہ 313 جو ہیں وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی. جی مشرکین کی تعداد 1000 یا 1100 1200 کے مقابلے میں، یعنی ان سے ایک تہائی تھی سمجھ لیں تعداد مسلمانوں کی. اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. تو 313 کی تعداد جو ہے نا یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے 72 ہم کہتے ہیں نا 72، جی تو 72 کا مطلب بھی 72 نہیں ہے، بلکہ ایک بہت قلیل تعداد کے لیے اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، جی محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 313 افراد کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب لانا ممکن نہیں کہ 313 افراد اٹھ کے اور پوری دنیا میں جو ظالمانہ نظام ہے اس کا خاتمہ کر دیں اور ایک عادلانہ نظام کو نافذ کر دیں. تو یہ تو بظاہر ممکن نہیں ہے. تو اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ 313 وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے ٹھیک اور وہ امام کی نصرت کا اعلان کریں گے. اور وہ جو 313 ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک لشکر ہوگا. ٹھیک مثال کے طور پر آج دنیا میں بہت ساری انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں، مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں، جو خود اپنے اپنے خطے میں اپنے اپنے علاقے میں جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. ان کا اگر ایک نمائندہ فرق امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے امام کی جو ہے وہ تجدید بیعت کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لشکر ہے. جی اس طرح کے 313 اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی اور وہ سب مل کے پھر دنیا میں وہ عظیم انقلاب برپا کریں گے. مفتی صاحب آپ کیا اس حوالے سے بیان فرمائیں گے؟ 313 کا جو فگر بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ 313 کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ اسلام کا پہلا مارکہ تھا اور بے سر و پاک بیچارے لڑ رہے تھے، رمضان شریف 17 رمضان اس حالت میں لڑ رہے تھے، تو وہ برکت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو مقام دیا کیونکہ انہوں نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کیا. اب رہ گیا یہ کہ وہ جو تعداد بتا رہے ہیں کہ صاحب 313 ہیں، تو برکت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور 313 ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہاں تک حالت ہو چکی ہے. میں نے سنا ہے اس روز میں نے ایک وہ پڑھا قصہ کہ صاحب وہ وہاں پر کچھ فوجی کھڑے کر دیے گئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے کر دیے گئے ہیں جو امام مہدی کا مقابلہ کریں گے. اب اندازہ لگائیے جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جی وہ باقاعدہ بی بی خاتون جنت کی اولاد کے سامنے نبرد آزما ہو رہے ہوں. نبرد آزما ہوئے تھے ایک دفعہ، تو آج تک دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے. کربلا میں ہوئے تھے. یہی کہہ لیجئے کہ تصور پایا جا رہا ہے کہ جہاں 150 آدمی جس گھر کے اندر ڈاکٹر صاحب جمع ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام مہدی تو نہیں آ گئے. یعنی یہ اس تھارولی باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے. یہ گمراہی کی پہلی سند ہے. ان نفوس قدسیہ سے ہیں جن کے نانا کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہو، واٹ ایور کس درجے کے مسلمان ہو، علیحدہ بات کہلا رہے ہو، جی وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کی اولاد سے، خدا کے نمائندے سے. پتہ ہی ہے جو کہ باقاعدہ وہ روئے زمین پر وہ خلیفہ ہیں وہ. جی اب اگر کوئی ایسا تصور رکھے یا ایسا تصور قائم کرے یا ایسی سوچ پیدا کر لے اور لوگوں کو بتائے، وہ کیا کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس سوائے رسوا ہونے کے، ذلیل ہونے کے اور کوئی کام نہیں. کیا بات. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ سے محفوظ فرمائے، کیونکہ جس طرح ہے کہ باقاعدہ ان کو ماننا ہی ایمان کی دلیل ہے، نہ ماننا کفر کی دلیل. کیا بات، کیا بات، بہت خوب. جس طرح ایک چیز میں حضرت کی بات میں اضافہ کروں جی کہ جس طرح کہ مدینہ کے یہودی تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے فلسطین سے،
کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ جو نبی آئیں گے، آخری نبی، وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے. تو وہ اپنی زیتونوں والی سرزمین کو چھوڑ کے کھجوروں والی سرزمین میں آئے اچھا. کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ایمان لائیں گے. اور وہ وصیتیں کر کر کے مرتے تھے اور انتظار کر رہے تھے. لیکن جب حضور تشریف لائے تو ایمان لانے کے بجائے جنگ خیبر میں مقابلے پر آ گئے. جی. تو ایسی بہت سارے مسلمان ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. امت کی ذمہ داری، امام کے ظہور سے پہلے امت کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، یا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں کہ وہ آئیں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور امن و امان قائم کر دیں گے، عدالت کا نظام قائم کر دیں گے، ظلم ختم ہو جائے گا؟ یا یہ کہ اس سے پہلے کہ ان کی آمد سے پہلے ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، یا یہ کہ ہم ان کا انتظار کریں کہ وہ آ کے کریں گے سارا کام؟ دیکھیں، اصل میں ایک محاورہ ہے جو استعمال ہوتا ہے، احادیث میں کثرت کے ساتھ وہ آیا ہے کہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ٹھیک ہے، یہ شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں یہ آپ کو احادیث میں یہ محاورہ ملے گا. اچھا، اب یہ جو ہے ایکچولی اس کا ایک پہلو ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آ کے اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے تو یہ اس طرح نہیں ہے. بے شک وہ بھریں گے، لیکن وہ اس وقت بھریں گے جب ساتھ دینے والے، جب انصار اور آوان ان کا ساتھ دیں گے. جی. دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کی تحریک میں کیا ہوا؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے پر آئے تو کیا اکیلے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایک لیڈرشپ تھی. اگر وہ قوم ان کا ساتھ نہ دیتی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیسے مقابلہ کرتے؟ اکیلے تو نہیں کرتے نا. بالکل. یا حضور نے جنگیں کی، مقابلے کیے، غزوات میں آپ خود شریک ہوئے، مکہ فتح کر لیا آپ نے، طائف فتح کر لیا آپ نے، تو امت نے ساتھ دیا نا. مکے میں تو آپ تنہا تھے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن جب اہل مدینہ نے ساتھ دیا، مہاجرین نے بھی ساتھ دیا، تو پھر آپ کو کامیابی ملی. تو امام بھی تک تشریف لائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے یہ سارے کام کریں گے، امت کو ساتھ دینا پڑے گا. جی. بلکہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی ان کے ظہور میں کیا چیز رکاوٹ ہے، تو ان کے ظہور میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ انصار آوان وہ پورے نظر نہیں آتے. جس دن انصار آوان پورے ہو جائیں گے اس دن آپ تشریف لائیں گے. تشریف لائیں گے. تو امت کا ساتھ دینا ضروری ہے نا. اچھا، لوگ ایک تصویر دکھاتے ہیں، دنیا ظلم و جور سے بھر گئی. دنیا تو ہر دور میں ظلم و جور سے بھرتی رہی ہے. جی. دنیا تو پہلی صدی ہجری میں ظلم و جور سے بھر گئی تھی. تو یہ ایک شرط ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے انصار آوان ہیں، جب تک وہ تیار نہیں ہوں گے یہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور جو پہلے سوال آپ نے کیا تھا نا کہ اس میں پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہی تو اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، شعور بیدار کرنا ہے کہ یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے. اس پورے کانسیپٹ کو باقاعدہ ذہنوں پہ بٹھانا ہے نوجوان نسل کے، نئی نسل کے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اصل میں یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ کس طرح ہوگا. کسی بھی انقلاب کے لیے جب تک کہ ذہن میں تصور کلیئر نہیں ہوگا، اس کا کوئی پاتھ وے نہیں ہوگا، جی. تو کوئی شخص کیوں چاہے گا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں تبدیلی آئے؟ جی. جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ انقلاب آ سکتا ہے، یہ تبدیلی آ سکتی ہے، یہ فیزیبل ہے، تو جب تک کہ اس کے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کیا جائے گا کبھی بھی وہ کسی بھی تبدیلی کے لیے، تحریک کے لیے، انقلاب کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. تو پہلا کام ہی یہی ہے، کیا آمادگی کی ہو، اویئرنیس، شعور بیدار کرنا. ٹھیک. اچھا قبلہ، آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام علیہ السلام کے ظہور کا اعلان تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تو حق اور سچ ہے. بالکل. قرآن کا اعلان ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس دین اسلام کو غالب آ کے رہنا ہے، بالکل. نظام عدالت پروردگار کو نافذ ہو کے رہنا ہے. لیکن یہ کہ اس نفاذ سے پہلے اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس امام کے لیے ہم کچھ کریں، یا یہ کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں کہ وہ آئیں گے تو سارا کام سنبھالیں گے؟ دیکھیں، اس وقت تو بیرا روی کا دور ہے. مسلمان کے خلاف ہوا جا رہا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. یہ روش تبدیل کرنا ہوگی، کیونکہ امام مہدی کے زمانے میں دو ہی باتیں سامنے آئیں گی نا، کون مومن ہے اور کون منافق ہے. جی. دونوں الگ ہو جائیں گے.
منافق ہوگا مقابلہ کر رہا ہوگا، مومن ہوگا ان کی ہر بات کو آمنا صدقنا کہہ رہا ہوگا، ان کے ساتھ باقاعدہ کہہ لیجیے کہ جان کی بازی بھی لگا دے گا۔ ٹھیک، جب تک کہ یہ تصور پیدا نہیں ہوگا، جانوں کو جان نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں اہل جنت کے ساتھ ہوں، میں مر کے بھی زندہ رہوں گا، میں دنیا سے مر کے بھی اگر شہید ہو گیا، میں ایک عام آدمی کے تصور ہوگا کہ یار میں شہید بھی ہو گیا تو میں امر ہو جاؤں گا، زندگی پا جاؤں گا، یہ میری موت جو ہے وہ زندگی کی علامت ہوگی۔ جی، منافق کی موت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو مردہ کے لیے کہ اس کا علامت ہے نا، مردگی کی علامت ہے نا۔ لہٰذا امام مہدی کے زمانے میں یا آج بھی ہم کو حق پر قائم رہنا ہے۔ جی، اصل جو ہے سنبل کیا ہے، وہ ایک نشانی ہے بہت بڑی کہ وہ جب تک آئیں گے، جب آئیں گے اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے کہہ لیجئے کہ وہ اذن ہوگا تو آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہمیں حق پر قائم رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچ بولنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب ہم نے یہ ارادہ ہی کر لیا تو پھر ہم انشاءاللہ امام کے لشکر میں ہی ہوں گے، اگر ہمارا یہ تصور باقاعدہ یقین کے ساتھ ہوگا، اور وہ یقین جس کا کہہ لیجیے کامل ہوگا۔ وہ سب یقین جو ہے آپ جس طرح بھی کہیں اس کو، حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، سب اس کا کہہ لیجیے کہ اس کے ساتھ ہوگا جب کہ ہم حق پر کھڑے رہیں، حق کو حق بولیں، غلط کو غلط بولیں، صحیح کو صحیح بولیں۔ بے شک۔ لیکن جب تک اگر ہم منافقانہ چال چلتے رہیں گے، حق کو غلط بول رہے ہوں گے اور باطل کو صحیح بول رہے ہوں گے، تو اس وقت تک کوئی دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ بے شک، بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ کوئی کرائٹیریا ہے، مثلا آج کے زمانے میں اگر کوئی پاکستانی افواج جتنی ہیں ان کے اندر اگر ان کو سلیکٹ کرنا ہو، کسی فوجی کو لینا ہو تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، تو آیا امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے جو آج ہمیں پتہ چلے کہ امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی اس طرح کا ہونا چاہیے تو اس کی میں تیاری کروں؟ جس طرح ہم آرمی میں جانے کے لیے ایک تیاری کرتے ہیں نا، اس میں بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ صحت مند ہو، کوئی نقص نہ ہو اس کے اندر، تو امام کے لشکر کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے جو اسلام میں بیان کیا ہو اور اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں؟ یہ کرائٹیریا جو ہے وہ وہی ہے جو عہد رسالت میں تھا۔ جی، حضور کے ساتھ جو لوگ مل کے جہاد کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، اپنی جان قربان کرتے تھے، دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے، تیروں اور تلواروں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہے نا، ان کے بھی گھر ہوتے تھے، ان کے بھی بال بچے ہوتے تھے، ان کا بھی کاروبار ہوتا تھا، تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ تو یہی کرائٹیریا ہر دور میں رہا ہے۔ اسی قسم کے لوگ آپ کو مخلص لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ بھی ملیں گے، اسی قسم کے مخلص لوگ امام حسین کے ساتھ بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن مخلص لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اس میں سے کسی کی اگزامپل کو بھی لے لیں، آپ امام حسین کے ساتھیوں کو لے لیں، کربلا میں جو چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ انسان ہی ہے نا، آسمان سے تو نہیں آئے ہیں۔ ان میں سے 50% لوگ وہ ہیں کہ جو اسی شہر کوفہ کے ہیں، جی، جس کوفے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور ڈر گئے ابن زیاد سے، اسی شہر کوفہ کے 50% لوگ کربلا میں موجود ہیں جو چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں جا رہے ہیں۔ جی، تو ان کا بھی گھر کوفے میں ہے، ان کا بھی کاروبار ہے، ان کے ہی بچے ہیں، لیکن نصرت حق کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور وہ تیار ہیں۔ تو یہی کرائٹیریا ہے ہر دور میں، حق کا ساتھ دینے والوں کا کرائٹیریا یہی ہے۔ تو آج امام تشریف لائیں گے تو ان کا ساتھ دینے والے وہی ہوں گے۔ اب آپ اس زمانے میں دیکھ لیں، زمانے غیبت میں دیکھ لیں، آج بھی جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، جی، جو طاغوت اور باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں نا، وہ اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے اولاد بھی قربان کر رہے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، طاغوت سے کے روب میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ یہی کوالٹیز احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تعداد تو آج بھی دیکھیں گے تو بہت کم ہے جو اس وقت مقاومت کر رہے اہل ہیں، حق جو کی تعداد کم ہی ظلم رہتی کے ہے، خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ تو 52 اسلامی ممالک میں چند ہی افراد نظر آتے ہیں جو ٹھیک ہے، ظلم کے لیکن خلاف ہیں۔ یہ تھوڑا سا یہ فرق ہوگا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ تعداد بڑھے گی،
بڑھے گی اس لیے کہ چونکہ وہ فائنل بیٹل ہے، آخری مقابلہ ہے نا، تو آخری مقابلہ ہے، تو جب امام تشریف لائیں گے تو وہ چونکہ وہ امام ہیں، وہ پیغمبر کے جانشین ہیں، لہٰذا وہ اپنے معجزات و کرامات بھی دکھا سکیں گے، جی ٹھیک ہے، اور دکھائیں گے وہ. البتہ معجزے کے ذریعے انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب تو دست و بازو سے ہی آئے گا، مقابلے سے ہی آئے گا، مقاومت سے ہی آئے گا. لیکن یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ ان کی شناخت کے لیے ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. انبیاء کے معجزات بھی اسی لیے ہیں کہ ان کی نبوت اور رسالت کی وہ نشانی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. تو وہ بھی اپنے معجزات دکھائیں گے. مثال کے طور پر کہ یہودی جو ہیں، جو اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن بنے ہوئے ہیں، تو جب امام ان کے پاس جائیں گے، پہنچیں گے فلسطین، تو ان کے علماء یہ کہیں گے کہ اگر آپ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے تو آپ تابوت سکینہ نکال کے دکھائیں. ایک تابوت تھا ان کے پاس جو ان کے ہاتھ سے چھن گیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، تو امام وہ نکال کے دکھائیں گے. جی ابھی تو ان کا تصور یہ ہے کہ وہ تابوت جو ہے وہ کہیں اس زمین کے نیچے ہے جہاں پر بیت المقدس ہے، اسی لیے وہ توڑنا چاہتے ہیں، سرنگ کھودنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ملے گا نہیں. اور امام وہ نکال کے دکھائیں گے. بعض روایتوں میں ہے کہ ریڈ سی سے نکال کے لائیں گے. پھر جب نکال کے لائیں گے تو ان کے علماء اس بات کی تصدیق کریں گے، ہاں یہی وہ چیز ہے. تو اب ان میں سے وہ تمام لوگ جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ امام کے ساتھ آ جائیں گے. جی لیکن وہ جو ڈھیٹ ہوں گے، متعصب ہوں گے، تنگ نظر ہوں گے، وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو وہ جو کرسچنز ہیں جو انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس جیزس کرائسٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ تو خود امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ٹھیک، تو وہ تمام انسان کے جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ اس طرف آئیں گے. اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے. جی اسی طریقے سے آج جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. جی حالانکہ ان کا مذہب بھی وہ نہیں ہے. مثلا فلسطین کے حق میں امریکہ میں مظاہرہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کا تو مذہب وہ نہیں ہے جو فلسطینیوں کا ہے، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. تو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو امام کا ساتھ دیں گے. دنیا انتظار کر رہی ہے بے چینی کے ساتھ کہ ایسی کوئی لیڈرشپ آئے اور دنیا اس کا ساتھ دے. ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے نہیں ہے یا بہت کم لوگ ہیں، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو روایتوں میں ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والے، درختوں کی پرستش کرنے والے بھی امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر میں ایک مثال وہی والی پہلے دوں دوبارہ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہودی انتظار کر رہے تھے لیکن جنگ اس میں خیبر میں مقابلے پر آ گئے، ہے نا. لیکن کوئی کہہ سکتا تھا مثلا اس سے 50 سال پہلے کہ ایک شخص ہے جو ایران میں رہتا ہے اور وہ آتش کدے میں وہ آگ دہکاتا ہے اور وہ نکل کر جائے گا اور وہ کبھی عیسائیوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، کبھی یہودیوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، بالآخر وہ اللہ کے رسول کے پاس آ جائے گا اور اس میں مخلص ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے السلمان منا اہل البیت. سبحان اللہ. سبحان. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام اور عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں اور امام کے لشکر کے سپاہیوں کی کیا پہچان ہوگی اور کس طرح کے لوگ ہوں گے جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوں گے. اس حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، میں گزارش کروں گا جناب سید جنید علی زیدی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. سر داور امام مہدی ہیں، سر داور امام مہدی ہیں، عکس داور امام مہدی ہیں،
عکس داور امام مہدی ہیں، کہہ رہا ہے یہ نیمہ شعبان، کہہ رہا ہے یہ نیمہ شعبان، روئے انور امام مہدی ہیں، روئے انور امام مہدی ہیں، عکس داور امام مہدی ہیں، اس زمانے میں رہبری کے لیے، اس زمانے میں رہبری کے لیے سب سے بہتر امام مہدی ہیں، سب سے بہتر امام مہدی ہیں، سر داور امام مہدی ہیں، اور جب وہ موجود ہیں تو کیوں نہ کہوں، جب وہ موجود ہیں تو کیوں نہ کہوں، میرے راہبر امام مہدی ہیں، میرے راہبر امام مہدی ہیں، عکس داور دل میرا کعبہ بن گیا جب سے، دل میرا کعبہ بن گیا جب سے، دل کے اندر امام مہدی ہیں، دل کے اندر امام مہدی ہیں، روز اول سے عشق حیدر کا، روز اول سے عشق حیدر کا، ایک دفتر امام مہدی ہیں، ایک دفتر امام مہدی ہیں، مجھ کو کیا خوف روز محشر کا، مجھ کو کیا خوف روز محشر کا، میرے سر پر امام مہدی ہیں، میرے سر پر امام مہدی ہیں، اور آشیانہ ہے نور کا واحد، آشیانہ ہے نور کا واحد، جس کے بھی گھر امام مہدی ہیں، جس کے بھی گھر امام مہدی ہیں، سر داور
امام مہدی ہیں عکس داور، امام مہدی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہماری، جیسے اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ ذمہ داری کیا ہے، اور خاص کر کیا امام مہدی کی غیر موجودگی میں کہ وہ آئیں گے تو یہ ظلم کو ختم کریں گے، کیا آج بھی باطل کے خلاف ہم برسر پیکار ہونا اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے، یا یہ کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ یہ کام کریں گے؟ یقیناً آپ میرے اور آپ کے سامنے ہیں اس وقت ابھی بھی ظلم کے خلاف کچھ ممالک میں کھڑے، جیسے غزہ میں لوگ کھڑے ہوئے، چاہے ان کی تکلیف ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنے باطل اور جتنے کہہ لیجیے کہ وہ تھے طاغوتی طاقتیں سب اس کی طرف ہیں، لیکن کیا وہ نہیں کر رہی ہیں؟ یا کہہ لیجیے کہ اور اس میں آ جائیے حوثی قبیلہ، یہ سارے امام کے معاونین اور مددگار ہیں، اور یہی انشاءاللہ ہوں گے اس میں بھی۔ ہم کو کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں تو بذات خود میرے اس کے اندر کہ اگر مسلم چاہے وہ نہایت ہی پسپسا قسم کا ہو اور اس کے سامنے کوئی غیر مسلم ہو، تو میں اس مسلم کا ساتھ دے دوں گا، غیر مسلم کا نہیں دوں گا، کیونکہ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے، میں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے میں نے، تو لہٰذا میں اسی کا ساتھ دوں گا۔ جس طرح روایت میں بھی ذکر ہے کہ امام علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے یمن سے آئیں گے یا خراسانی آئیں گے، خراسان سے، تو اس روایت کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ وہیں، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ وہ تو کر رہے ہیں، وہ اب بھی کر رہے ہیں، اور شاید امام کے آنے کے بعد بھی وہیں روایتوں میں ہے کہ وہیں مدد کریں گے۔ ہم کہاں پہ ہوں گے اس وقت؟ آپ دیکھیں خراسان سے مراد وہیں مملکت اسلامی ایران ہے، یا آپ انصار اللہ کو دیکھیں یمنی وہاں کے، وہیں اس وقت استقامت کے ساتھ ظلم کے خلاف ڈٹ رہے ہیں، اور روایت بھی یہی کہتی کہ وہاں سے خراسانی جھنڈے لے کر آئیں گے، ادھر سے یمن سے مدد آئے گی، اور اب بھی وہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں جو روایت میں جو جن علاقوں کا تذکرہ ہے وہ تو وہ علاقے ہیں نا کہ جو ایکچولی اس فائنل بیٹل میں اپنا رول پلے کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ریجن ہے جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یا آپ اس کو ویسٹ ایشیا کہہ لیں، تو وہ جو خطہ ہے، چونکہ امام کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوگا، پھر وہ چل کے فلسطین میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ خراسانی کا لشکر خراسان سے نکلے گا، یمانی کا لشکر جو ہے وہ یمن سے آئے گا، سفیانی کا لشکر جو ہے وہ شام پہ قابض ہو جائے گا، پھر عراق پہ قابض ہو جائے گا، پھر وہ ایک لشکر بھیجے گا امام سے مقابلہ کرنے کے لیے حجاز کی طرف، ایک لشکر بھیجے گا وہ مقابلہ کرنے کے لیے خراسانی سے، تو خراسانی سے اس کو شکست ہوگی، اور حجاز والا لشکر جو ہے وہ ایک مقام پہ دھنس جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح یہ جو سارے ایونٹس جو روایات کے اندر آئی ہیں نا، یہ اسی ریجن سے متعلق ہیں، اس لیے اس خطے کا نام آپ کو بار بار نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک کچھ نہیں کریں گے، یہ جو تبدیلی آنی ہے یہ تو پوری دنیا میں آنی ہے نا، ظالمانہ نظام تو پوری دنیا پر ہے، حاضر میں بھی وہیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب عصر حاضر میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہی وہ حتمی چیزیں ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف نام سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر کسی گروہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہی خراسانی ہے، یہی یمانی ہے، یہی سفیانی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اولاً تو وہ جو علامات روایات کے اندر آئی ہیں، جو صحیح روایات کے اندر، وہ ساری کے ساری میچ نہیں کرتی ہیں، وہ ساری فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ صرف خراسانی کہنا کافی نہیں ہے، خراسان سے بھی مراد جو موجودہ خراسان ہے، ایران کا صوبہ خراسان، یہ مراد نہیں ہے صرف، بلکہ خراسان سے مراد اس زمانے کا خراسان ہے جس کو خراسان قدیم یا خراسان بزرگ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ایران کا خراسان ہے یہ بھی شامل تھا، سینٹرل ایشیا کی کئی ریاستیں شامل تھیں، افغانستان کے کئی صوبے شامل تھے، تو یہ پورا خطہ مل کے ایک بہت بڑا ریجن کہلاتا ہے، وہ خراسان کہلاتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا خراسان تھا۔
اور یہ جو کہا گیا ہے کہ خراسان سے ایک لشکر آئے گا سیاہ پرچم والا، تو خراسان کے علاوہ لفظ مشرق بھی آیا ہے کہ مشرق سے لشکر آئے گا، تو کہیں پر لفظ خراسان ہے، کہیں پر مشرق ہے، تو مشرق تو اس پورے علاقے کو پھر مشرق کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو اس طرح حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ خراسان سے مراد موجودہ خراسان اور جو اہل خراسان یا خراسان سے کوئی بڑی لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے یہی ہے. حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ اتنا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تو یہ جو علائم ہیں، علامات ظہور میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیا یہ پوری ہو گئی ہیں؟ کیا آج امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، یہ پوری ہو رہی ہیں اور آج امام کا ظہور ہو سکتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں. پیشن گوئی کرنے سے منع کیا گیا. ٹھیک، مطلب حالات وہ پیدا ہو چکے ہیں جو روایت، رکاوٹ بظاہر نہیں ہے کوئی. اور جو ظلم کا ذکر ہے، جیسے مفتی صاحب نے بیان کر دیا کہ ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہے، ظلم کا انتہا ہو رہی ہے. اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ اس وقت بھی طاغوت وقت کا فرعون و یزید اور ابو جہل اگر آپ کہیں، وہ بھی انہی مقامات کی طرف ہی متوجہ ہیں. بالکل ہے. ظاہر ظالم ہے، وہ کہیں اور بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جہاں سے لوگ کھڑے ہوں گے حق کے لیے، جہاں حق کے لیے استقامت دکھانے والے وہ بھی وہی نظر آ رہے ہیں. اس لیے چونکہ روایت بھی ہے، اور ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو روایت نے بیان کیا اور حق بھی یہی ہے کہ وہی لوگ طاغوت کے خلاف ہیں، اور طاغوت بھی انہی کے خلاف ہے. ورنہ عالم اسلام تو بہت بڑا ہے، طاغوت کو سب کے مخالفت کرنا چاہیے. جتنے بھی دیکھیں آسمانی مذاہب ہیں نا، ان سب کا مرکز یہی خطہ ہے. یہودیت یہیں سے شروع ہوئی، عیسائیت یہیں سے شروع ہوئی، اسلام یہیں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، بے شک آج مثلا کرسچینٹی پوری دنیا میں ہے، لیکن چلی کہاں سے ہے؟ سینٹر کیا ہے اس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام کہاں پر آئے، موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ آئے؟ تو یہی خطہ ہے نا. ٹھیک، تو اس لیے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. میں نہایت ممنون مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی آپ کا، اور پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب آپ کا، اور جناب سید جنید علی زیدی صاحب آپ کا. نہایت ممنون مشکور آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین نجوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا سید جنید علی زیدی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. سید الانام آ گئے، آخری امام آ گئے، آخری امام آ گئے. نور پھیلا دو جہان میں، نور پھیلا دو جہان میں، مرتضیٰ مقام آ گئے، مرتضیٰ مقام آ گئے، آخری امام آ گئے، سید الانام آ گئے. مومنی دفن تھے کہیں، مومنین دفن تھے کہیں، مومنین دفن تھے کہیں، وادی سلام آ گئے، وادی سلام آ گئے، وادی سلام آ گئے، آخری امام آ گئے. شہ کے غم میں اشک جو بہے، شہ کے غم میں اشک جو بہے، قبر میں وہ کام آ گئے، قبر میں وہ کام آ گئے،
قبر میں وہ کام آ گئے، آخری امام آ گئے۔ شام میں اجالا ہو گیا، شام میں اجالا ہو گیا، کربلائی شام آ گئے، کربلائی شام آ گئے۔ جب سنا ہے جشن مرتضیٰ، جب سنا ہے جشن مرتضیٰ، سارے نیک نام آ گئے،